اچھا، تو آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ کتاب کے جائزے پر بات کر رہے ہیں۔ جی، کتاب کا نام ہے "دا سورڈ آف اللہ، خالد بن الولید، ہز لائف اینڈ کیمپینز"۔ یہ 1970 میں لیفٹیننٹ جنرل آئی اکرم نے لکھی تھی۔ جی ہاں۔ ہمارے پاس اس کتاب کا ایک جائزہ ہے، تو آج ذرا اسی کو کھول کر دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا خاص باتیں ہیں۔ بالکل، اور یہ کتاب اس لحاظ سے کافی آپ کہہ سکتی ہیں منفرد ہے کہ اسے ایک فوجی جنرل نے لکھا ہے۔ اچھا؟ یعنی تاریخ تو ہے ہی، لیکن ساتھ میں وہ گہرا فوجی تجزیہ بھی ہے جو عام طور پر تاریخی کتابوں میں اتنا نہیں ملتا۔ اچھا، تو ایک فوجی جنرل کا لکھا ہوا تجزیہ، یہ واقعی ایک الگ زاویہ ہے۔ جائزہ کیا کہتا ہے؟ یہ کتاب کن پہلوؤں پر زیادہ فوکس کرتی ہے؟ جائزے کے مطابق کتاب خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی کا احاطہ کرتی ہے، مطلب ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے کے زمانے سے لے کر اچھا۔ ان کے اسلام کے ایک مضبوط ترین سپہ سالار بننے تک کا پورا سفر ہے۔ یہ صرف واقعات نہیں بلکہ شخصیت کیسے بدلی وہ بھی دکھاتی ہے۔ اور یقیناً ان کی جنگی مہمات کا ذکر تو لازمی ہوگا، آخر انہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب ایسے ہی تو نہیں ملا تھا۔ جی ہاں، بالکل، اور اصل میں وہی اس کتاب کی آپ کہہ سکتی ہیں جان ہے۔ جائزہ خاص طور پر بتاتا ہے کہ کتاب میں خالد بن ولید رضی اللہ کی مشہور جنگیں جیسے موتا کی جنگ، جہاں بہت کم تعداد میں مسلمانوں نے رومیوں کی بڑی فوج کا سامنا کیا، یا پھر یمانہ اور وہ فیصلہ کن یرموک کی جنگ، جی، ان سب کا بہت تفصیلی ذکر ہے۔ اور صرف کہانی نہیں بلکہ نقشے، جنگی چالیں، فوج کیسے حرکت کرتی تھی، یہ سب تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ لگتا ہے، خاص کر نقشوں اور چالوں کا ذکر۔ تو کیا جائزہ یہ بھی بتاتا ہے کہ جنرل اکرم کا جو اپنا فوجی پس منظر ہے وہ کیسے اس تجزیے کو خاص بناتا ہے؟ بالکل، اصل میں جائزے کا مرکزی نقطہ یہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کتاب کی اصل طاقت خالد رضی اللہ کی فوجی ذہانت کا وہ تجزیہ ہے جو ایک فوجی افسر کے نقطہ نظر سے کیا گیا ہے۔ اچھا۔ جائزہ بتاتا ہے کہ کتاب یہ سمجھنے میں مدد کرتی ہے کہ خالد نے کیسے غیر روایتی حکمتیں استعمال کیں، کیسے دشمن کو حیران کیا اور مشکل حالات میں کیسے فیصلے کیے۔ یہ صرف تاریخ نہیں، یہ جنگی حکمت عملی اور قیادت کا گہرا مطالعہ ہے۔ یعنی یہ صرف یہ نہیں بتاتی کہ کیا ہوا، بلکہ یہ کہ ایک عظیم کمانڈر سوچتا کیسے ہے، فیصلے کیسے کرتا ہے۔ لیکن کیا جائزہ کتاب کے بارے میں کچھ حدود یا کمزوریوں کا بھی ذکر کرتا ہے، یا یہ کس قسم کے قاری کے لیے زیادہ مناسب ہے؟ جی، جائزہ اس پر بھی بات کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ مصنف کی ظاہر ہے موضوع سے گہری عقیدت ہے تو ایک ممکنہ جھکاؤ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک۔ دوسرا، زبان کا انداز تھوڑا کیا کہتے ہیں پرانا یا رسمی ہو سکتا ہے، اور تفصیلات اتنی گہری ہیں کہ جائزہ کہتا ہے کہ یہ کتاب شاید عام قاری کے لیے نہ ہو جو ہلکی پھلکی تاریخی کہانیاں پسند کرتا ہے۔ اچھا، تو پھر کن کے لیے ہے؟ یہ کتاب تاریخ، خاص طور پر فوجی تاریخ اور حکمت عملی کے سنجیدہ طالب علموں اور شائقین کے لیے ایک خزانہ ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو واقعی سمجھنا چاہتے ہیں کہ وہ جنگیں کیسے لڑی گئیں اور خالد رضی اللہ تعالیٰ کی کامیابی کے پیچھے کیا راز تھے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ کتاب جو کئی دہائیوں پہلے لکھی گئی تھی، آج بھی خالد بن الولید پر انگریزی میں لکھی گئی اہم ترین کتابوں میں شمار ہوتی ہے، خاص طور پر اس کے فوجی تجزیے کی وجہ سے۔ یقیناً۔ ایک فوجی جنرل کا ایک عظیم سپہ سالار پر تبصرہ۔ جی بالکل، اس کتاب کی بنیادی اہمیت یہی ہے کہ یہ ایک تجربہ کار فوجی ذہن سے لکھی گئی ہے۔ یہ صرف واقعات نہیں بتاتی بلکہ جنگی چالوں، سپلائی لائنز اور قیادت کے فیصلوں کا گہرائی سے تجزیہ کرتی ہے۔ اور جب ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھتے ہیں تو یہ صرف تاریخ نہیں رہتی، یہ قیادت، تبدیلی کو اپنانے اور دباؤ میں بہترین کارکردگی دکھانے کا ایک طرح سے سبق بن جاتی ہے۔ واقعی یہ صرف ماضی کی بات نہیں لگتی، اس میں آج کے لیے بھی بہت سے سبق پوشیدہ ہو سکتے ہیں۔ مطلب یہ کتاب تاریخ اور فوجی حکمت عملی میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے تو اہم ہے ہی، لیکن شاید اس میں لیڈرشپ اور حکمت عملی کے طالب علموں کے لیے بھی کافی کچھ ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں ایک آپ کہہ سکتی ہیں سوچنے کی بات پر چھوڑ جاتا ہے۔ کیا خالد بن الولید رضی اللہ عنہ جیسی تاریخی فوجی قیادت کا جو مطالعہ ہے، اس سے حاصل ہونے والی جو بصیرت ہے، وہ آج کے دور میں جنگ کے میدان سے باہر بھی، جیسے کاروبار میں یا دوسرے شعبوں
میں کیا وہ کارآمد ثابت ہو سکتی ہے؟ دلچسپ سوال ہے۔ ان کی حکمت عملیوں میں وہ کیا اصول تھے جو شاید وقت اور جگہ سے ماورا ہیں؟ اس پر غور کیا جا سکتا ہے۔